السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ پر بے چینی اور اضطراب کی غیر معمولی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس طرح کی حالت پہلے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر وارد نہیں ہوئی تھی۔ کوشش کے باوجود ذکر و فکر میں یکسوئی حاصل نہیں ہوئی۔ تہجد کا وقت بھی گزر گیا لیکن بے چینی ختم نہ ہوئی۔ اچانک حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ شفا خانے جا کر مریضوں کی تیمار داری کرنی چاہیے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی شفا خانے میں داخل ہوئے، ان کے بے چین دل کو قرار آ گیا۔ اس اچانک تبدیلی پر وہ حیران ہوئے۔ یکایک ان کی نظر ایک مریضہ پر پڑی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ اس نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اللہ نے میرے دل کی یہ حالت کر دی ہے۔ اللہ نے مجھے خاص انعام عطا کر کے میری عزت افزائی کی۔ جب مجھے بلایا جاتا ہے تو میں دلی آرزو کے ساتھ اس کی طرف چل پڑتی ہوں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ یہ حال اور مقام دیکھ کر گم سم ہو گئے۔ ہوش و حواس بحال ہوئے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے، اس کے ہاتھ پیر کیوں رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے اور اس کا مالک اسے یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ لڑکی نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے عربی میں چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، میری اس حالت میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں بظاہر دیوانی دکھائی دیتی ہوں لیکن میرا دل خبردار ہے۔ میرا جرم عشق ہے اور میں اس محبوب کی الفت میں گرفتار ہوں جس کے حکم کی سرتابی کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو تم خرابی سمجھ رہے ہو وہی میری خوبی ہے، اور میری خوبی تمہارے نزدیک جرم اور خطا ہے۔ ذرا سوچو، جو شخص اللہ کی محبت میں گرفتار ہو اور اللہ سے راضی ہو وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ کنیز نے جب اپنی کیفیت کو الفاظ کا جامع پہنایا تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ لڑکی نے جب انہیں روتے دیکھا تو کہا: اے سری سقطی، اس طرح رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کو اس طرح پہچان لیں جو پہچاننے کا حق ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا: اے لڑکی، تم مجھے کیسے جانتی ہو اور تمہیں میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ لڑکی نے کہا: جب میں نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر میں کسی اور سے ناواقف کیسے رہ سکتی ہوں؟ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: اے لڑکی، تو دوست کس کو رکھتی ہے؟ جواب میرا اس ذات کو محبوب رکھتی ہوں جس نے مجھے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائی اور اپنے کرم سے نوازا ہے۔ وہ ذات ہے جو انسان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا خانے کے منتظم سے اس کنیز لڑکی کو رخصت کرنے کی درخواست کی تو اس نے لڑکی کو شفا خانے سے فارغ کر دیا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اب تم آزاد ہو، جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ لڑکی نے کہا: حضرت، آپ میرے مالک نہیں ہیں، جب تک میرا مالک آزاد نہیں کرے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا: اے شخص، میں حیران ہوں کہ تو نے اس لڑکی کو کیوں قید کر دیا ہے؟ یہ تو مجھ سے زیادہ قابل احترام اور دانش مند ہے۔ اس شخص نے کہا: حضرت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے اور نہ آرام کرتی ہے، زیادہ وقت کسی فکر میں گم رہتی ہے۔ میرے پاس ایک یہی کنیز ہے جسے میں نے 3000 درہم میں خریدا ہے۔ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی میرے لیے بے حد منافع بخش ثابت ہوگی، کیونکہ اس کی آواز بہت سریلی ہے اور گاتی بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک دن نغمہ سرائی کے بعد آہو زاری کرنے لگی اور آلات موسیقی توڑ دیے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: تم اس کی جو بھی قیمت طلب کرو میں تمہیں دوں گا، تم اسے آزاد کر دو۔ اس شخص نے حیرانی سے کہا: حضرت، آپ ایک درویش ہیں، اتنی قیمت کہاں سے دیں گے؟ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: تم اس کی فکر نہ کرو، تمہیں مطلوبہ رقم مل جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر آ گئے۔ ان کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات رو رو کر بارگاہ الہی میں فریاد کرتے رہے: یا الہی، تو میرے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح جانتا ہے اور مجھے تیرے فضل و کرم پر پورا یقین ہے، مجھے اس معاملے میں شرمندگی سے بچا لے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص ہاتھ میں شمع دان لیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 4 خادم تھے۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا: میرا نام
احمد بن مثنہ ہے۔ ایک غیبی آواز نے مجھ سے کہا کہ سونے کی 5 تھیلیاں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر کے بعد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن مثنہ کو ساتھ لے کر نفسیاتی ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے سلام کے بعد عرض کیا، حکیم نے، ڈاکٹر نے جو بھی تھا، حضرت میں نے خواب میں ایک آواز سنی کہ کیا خوب ہے وہ دل جو ہماری ذات میں محو ہے اور ہم سے لو لگائے ہوئے ہے۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال القا ہوا کہ یہ اعلان اسی لڑکی کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ لڑکی بھی وہاں آ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، یا الہی تو نے میرا راز سب پر ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لڑکی کے مالک سے کہا، اے شخص، میں تیرے مطالبے کے مطابق رقم لے آیا ہوں، تو چاہے تو میں اور رقم بھی دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کے مالک کی گریہ وزاری میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اس لڑکی کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں صرف رضائے الہی کا طلبگار ہوں۔ احمد بن مثنہ نے کہا، افسوس، میں خدمت سے محروم رہا، جس کام کے لیے میرا انتخاب کیا گیا تھا وہ کسی اور کے ذریعے پورا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے شرف قبولیت نہیں بخشا اور یہ امر میرے لیے سخت اضطراب کا باعث ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا اور اب مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور مجھے اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی پر خصوصی کرم فرمایا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ لڑکی سے مخاطب ہوئے جن کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، اے لڑکی، اب رونے کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی نظر کرم فرما کر تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے اشعار میں کہا، جس کی کشش مجھے کھینچ رہی ہے اور جس کی طرف میں بھاگی جا رہی ہوں، اس کے لیے آنسو بہ رہے ہیں۔ قسم ہے اس حق کی جس نے مجھے طلب کیا ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں تاکہ وہ مجھے مطلوب تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی ہسپتال سے باہر نکل گئی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن مثنہ اور لڑکی کا مالک تینوں کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کی نیت سے روانہ ہوئے۔ راستے میں احمد بن مثنہ کا آخری وقت آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ باقی 2 افراد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں درد اور شوق میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، خدا کا دوست اس دنیا میں بیمار ہے اور اس کی تکلیف طول پکڑ چکی ہے، اس تکلیف کا علاج محبت الہی ہے اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے خود اسے جامع محبت پلا دیا ہے۔ خدا کا دوست اس کی طلب میں دنیاوی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کلمات نے بہت اثر کیا۔ آپ اس آواز کی طرف چلے۔ اسی اثنا میں کسی نے ان کا نام لے کر پکارا، اے سری سکتی، یہاں آئیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پکارنے والے کو دیکھ کر کہا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں وہی لڑکی ہوں جسے آپ نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اتنی ضعیف و ناتواں ہو چکی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، خلوت اختیار کر کے تمہارا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، اللہ تعالی نے مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، غیر اللہ سے لا تعلق اور بے نیاز کر دیا ہے۔ جب لڑکی نے احمد بن مثنہ کے انتقال کی خبر سنی تو کہا، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالی نے انہیں بڑی عزت اور عظمت بخشی ہے۔ پھر اس نے اپنے سابقہ مالک کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔ دعا کرتے ہوئے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور حالت بے ہوشی میں حاطف غیب نے آواز دی، تیرے پروردگار نے تجھے طلب فرمایا ہے اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ معزز ناظرین کرام، اس لڑکی کا نام بی بی تحفہ رحمۃ اللہ علیہا تھا، جس نے اپنی ساری زندگی عشق حقیقی میں گزار دی۔ عشق حقیقی انوار الہی میں سے ایک نور ہے، ایک ایسا عظیم نور کہ اس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں، کیونکہ جسم سے روح کا مرتبہ اونچا ہے، روح سے عقل کا درجہ بلندتر ہے اور عقل سے عشق ارفع و اعلیٰ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔